سائکیٹرک میڈیکیشن یا اینٹی ڈپریسنٹ یا اس طرح کی دوائیاں یا بلڈ پریشر کی دوائی یا دیگر جو پرائمری کرونک ڈس آرڈرز ہیں ان کی دوائیاں کیوریٹو نہیں ہیں، وہ موجودہ حالات کو آج کے دن کے لیے تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر دیتی ہیں. اور جب یہ صورتحال ہو تو یوں سمجھے جیسے ہم نے چھت ڈالنی ہو تو پہلے شیٹرنگ ڈالتے ہیں، کے بعد اوپر پھر سریا سیمنٹ بجری ریت ڈالتے ہیں، وہ کیک بنتا ہے، ایک پکا ہوتا ہے، تو نیچے سے آپ شیٹرنگ اتار لیتے ہیں. یہ جو شیٹرنگ آپ ڈالتے ہیں یہ دوائیاں جتنی بھی سائکیٹرک میڈیسنز ہیں یا بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، یہ آپ سے تقاضا کرتی ہیں کہ اس کے بعد اگلا کام بھی کریں جسے ہم لائف سٹائل چینج کہتے ہیں، جس میں کچھ چیزیں زیادہ تر بیماریوں میں کامن ہیں، جیسے ایکسرسائز کرنا، نیند صحیح پوری کرنا اور تعلقات صحیح رکھنا، ڈائٹ صحیح رکھنا. کیونکہ ڈائٹ کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ جو چیز مزیدار ہے وہ اچھی چیز ہے، جو چیز مہنگی ہے وہ اچھی چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے، ڈائٹ کو تھوڑا سٹڈی کر لینا چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق. اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے جتنی اجازت دیتے ہیں اتنی بات میں کر لیتا ہوں، باقی بات میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے رہنا چاہتا ہوں. یہ جو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو سی بی ٹی کہتے ہیں، اس میں جو پہلا لفظ ہے نا سی، جو کوگنیٹو کا مطلب نظریے سے ہے، کہ جہاں سے نظریہ نکلتا ہے آپ کے انسانی دماغ کا وہ حصہ جہاں نظریات چلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ٹھوس ہوتے ہیں، ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ جو کوگنیٹو پارٹ ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جو دنیا کی سب سے لیٹسٹ اور بہترین تھراپی ہے، اس میں بات شروع ہوتی ہے کوگنیشن سے، یعنی نظریے سے، اور رکاوٹ سب سے بڑی نظریے میں ہے. ہمارے جو نظریات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنے سیکرڈ ہوتے ہیں کہ ہم بعض اوقات ان کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے، اور بعض اوقات ان کے بارے میں کہنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ اس سے ری ایکشن آتا ہے، اور آپ نے اپنی جو سیفٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو جیسے میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ میرے ایک ڈرائیور ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دھیان ڈرائیونگ پہ رکھنے کی بجائے وہ ایک الیکٹرانک تسبیح ساتھ کرتے رہتے ہیں اور بٹن دباتے رہتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں موٹر وے پہ یا ٹریفک کے اندر، اور آپ کا جو دھیان ہے وہ کسی تسبیح کی طرف ہے جس میں آپ کا دھیان کاؤنٹنگ کی طرف بھی ہے، تو آپ کی جو ڈرائیونگ ہے اس میں کیا فرق آئے گا؟ سائنس کہتی ہے کہ جو کروشل کام ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ڈاکٹر ہیں جو سٹینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں دل میں، اور ساتھ وہ کوئی نہ کوئی میوزک سن رہے ہوتے ہیں، یا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس قسم کی بالنگ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور ساتھ وہ دل میں سٹینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا روز کا کام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے، انہیں ایسے کام کرتے. ہاں، اگر کوئی خاتون یا پکا رہی ہے اور ساتھ روٹی پکا رہی ہے تو چلے گا، ساتھ بچے کو تکے بھی دے رہی ہے تو وہ بھی ساتھ چل جائے، کہ بچہ آیا انہوں ادھر نو کرتا، وہ ادھر گول کر دیتا، ایک بچے نو ادھر بھیجیا، پینلٹی سٹروک ادھر لگ گیا تے نال روٹی پکا رہی ہے. تو بھئی یہ چیزیں گھروں میں چھوٹے موٹے کام اس طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی بہت ہی کام ایسا کر رہے ہیں جس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، تب آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سال پہلے ایک جہاز کراچی میں کریش ہوا تھا پی آئی اے کا. اب ذرا غور سے یہ بات سنیے گا، یہ میں نے ساری تفصیل اپنی ایک جو کتاب ہے آنے والی ہے، تصادم سے کیسے بچیں، کیونکہ نشے کی بیماری میں ایک لفظ ہے تصادم، جو کہ ہر روز گھر پہ ہوتا ہے تصادم. تو تصادم سے کیسے بچیں؟ تو وہ پائلٹ سجاد گل نام تھا ان کا، اور وہ پائلٹ جو تھے وہ پچھلے 48 گھنٹے میں سوئے نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک شارٹ ٹائم نکال کے عمرہ کرنے گئے تھے. وہ عمرے بہت کرتے تھے، اور وہ عمرہ کر کے جب واپس آئے تو وہاں لاہور آئے.
لاہور میں ان کی رہائش تھی اور وہ کراچی فلائٹ لے کے آئے. کراچی سے واپس انہوں نے لاہور جانا تھا لیکن کراچی میں کریش ہو گیا اور وہ کبھی لاہور نہ جا سکے, اور وہ 48 گھنٹے سے جاگ رہے تھے. لیکن جب وہ ریکارڈنگ سنی گئی کہ پائلٹ اور کو پائلٹ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں, تو وہ ریکارڈنگ اس بارے میں تھی کہ کووڈ سے دونوں کے خاندانوں کے کتنے لوگ متاثر ہوئے اور کووڈ کی تباہ کاریاں کیا تھیں, اور دونوں کے رشتہ دار اس سے کیسے کیسے افیکٹ ہوئے اور کون کون لوگ دنیا سے چلے گئے. اس دوران جب وہ لینڈنگ کرنے آ رہے تھے تو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ 7,000 فٹ ہے, جبکہ وہ 3,000 فٹ زمین سے ہونی چاہیے, اور آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے, تو آپ صحیح جگہ ٹچ ڈاؤن نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں میں کر لوں گا, انہوں نے کہا میں نہیں کر لوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے یکدم ان کو کہا کہ آپ کا جو گیئر ہے لینڈنگ گیئر وہ نہیں کھلا ہوا. تو کہتے ہیں ہاں مجھے بھی نظر آ گیا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا. اتنی دیر میں وہ ٹچ ڈاؤن کیا زمین پہ, ایک دفعہ انہوں نے لگے جمپ لیا, اس سے انجن جو ہے ڈیمیج ہو گیا اور وہ فضا میں واپس بلند ہو گئے گھوم کے واپس آنے کے لیے. جب وہ گھوم کے واپس آئے تو ایک انجن کام نہیں کر رہا تھا, تو متعلقہ ہائٹ پہ نہیں پہنچے, اور ایئرپورٹ کے قریب ایک مکان کی جو پانی والی ٹینکی تھی اس سے وہ ٹکرائے جو کنکریٹ کی تھی, اور وہ سوسائٹی اسی جگہ وہ جہاز جو ہے ایک دو اور مکانوں سے ٹکرایا اور وہ گر گیا. اور یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے ابھی بھی چل رہی ہے, اس کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں, ابھی بھی چل رہی ہے. اس میں ایک دو معجزے بھی ہوئے کہ پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کس طریقے سے جہاز میں سے وہ کہیں کرسی سمیت باہر جا گرے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بیک وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک پنجاب بینک کا پریزیڈنٹ اور ایک اور بندہ ہے اس طرح بچ گئے, لیکن باقی جو 97 مسافر تھے اور 9 بندے جو تھے جہاز کے کرو کے وہ سارے دنیا سے چلے گئے.